بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 384 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلاۃ والتعوذ منہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم و اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا شعبۃ قال حدثنا محمد وهو ابن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عفریتا من الجن جعل یفتک علی البارحة لیقطع علی الصلاة وان اللہ امکننی منہ فزعدته فلقد هممت ان اربطه الى جانب ساریة من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون الیہ اجمعون او کلکم ثم ذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی فرده اللہ خاسئا وقال ابن منصور شعبۃ عن محمد ابن زیاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات جنات میں سے ایک سرکش جن نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا تاکہ وہ میری نماز توڑ دے یا نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا تو میں نے اسے دبوچ لیا، یعنی اس کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور تم سب کے سب اسے بندھا ہوا دیکھو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول، یعنی ان کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ چنانچہ یہ دعا یاد آتے ہی میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے واپس لوٹا دیا۔ حدیث کے آخر میں راوی ابن منصور نے سند کے حوالے سے محض اتنی وضاحت کی ہے کہ ان کی روایت میں الفاظ شعبۃ عن محمد ابن زیاد کے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے الحنظلی، دوسرے ہیں اسحاق بن منصور، تیسرے ہیں النضر بن شمیل المازنی، چوتھے ہیں شعبہ بن الحجاج، پانچویں ہیں محمد ابن زیاد الجمحی اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث، اخبار اور سماع تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں، جنہوں نے 5374 احادیث امت کو پہنچائی ہیں۔ عفریت کے حوالے سے شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا سرکش، چالاک اور خبیث جن ہے جو شرارت اور تمرد میں حد سے بڑھا ہوا ہو۔ زبان عربی کے اعتبار سے یہ لفظ عفرون سے نکلا ہے، جس کا بنیادی مطلب ہی خباثت، شر اور فساد ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا خود شیطانوں کا سردار ابلیس تھا یا کوئی اور جن؟ اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابلیس کے علاوہ کوئی اور خبیث جن تھا۔ البتہ اسی باب کے آخر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی جو روایت آ رہی ہے، اس میں صراحت ہے کہ وہ ابلیس ہی تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں روایات ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں تو پھر حملہ آور خود ابلیس تھا، اور اگر یہ الگ الگ واقعات ہیں تو پھر بخاری شریف کی روایت میں عام عفریت اور دوسری روایت میں ابلیس مراد ہے۔ حدیث میں عفریت کے ساتھ من الجن کا لفظ مزید وضاحت کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ عفریت ہمیشہ جنات ہی میں سے ہوتے ہیں۔ جنات کی حقیقت کے حوالے سے ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ جنات لطیف، روحانی اور آتشی مخلوق ہیں۔ ان کی تخلیق کے حوالے سے علماء کی 2 آراء ہیں، یا تو یہ خالص آگ سے بنے ہیں یا ان کی تخلیق میں 4 عناصر میں سے آگ کا عنصر سب سے زیادہ غالب ہے۔ یہ بحث بالکل ویسی ہی ہے جیسے فرشتوں کے بارے میں کی جاتی ہے کہ آیا وہ خالص نور ہیں یا ان میں نور غالب ہے۔ چونکہ جنات کا وجود انتہائی لطیف ہوتا ہے، اس لیے وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں، البتہ چونکہ ان کی فطرت میں سرکشی، شرارت اور خباثت غالب ہوتی ہے،
اس لیے وہ جب بھی کوئی شکل اختیار کرتے ہیں تو عموماً ڈراؤنی اور بدنما شکل ہی اپناتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے ارواح کی ایک جامع اور علمی تقسیم بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارواح کی بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں ہیں، ایک سفلی اور دوسری علوی۔ سفلی ارواح میں اگر نیکی کا پہلو ہو تو وہ نیک اور صالح جنات کہلاتے ہیں، اور اگر ان میں شر غالب ہو تو وہ سرکش شیاطین اور مردود جنات کہلاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جعل یفتک علیہ۔ فتح کا لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر غفلت کی حالت میں یا دھوکے سے اچانک حملہ آور ہونا۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ صراحت بھی ملتی ہے کہ یہ سرکش جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بلی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور اس نے اچانک حملہ کر کے آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے یا خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا البارحہ یعنی گزشتہ رات۔ عربی زبان میں بارحہ کا لفظ اس رات کے لیے بولا جاتا ہے جو گزر چکی ہو اور زائل ہو گئی ہو۔ بعض اہل لغت کے نزدیک زوال آفتاب کے بعد سے لے کر دن کے اختتام تک کے وقت کو بھی بارحہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں اس سے مراد گزشتہ رات ہی ہے۔ اس حملہ آور جن کا مقصد کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ وہ میری نماز توڑ دے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کو نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیتا، بلکہ اس کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی شرارتوں اور وسوسوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کو الجھا دے اور آپ علیہ السلام کی نماز کے کمال اور اس کے اعلیٰ ترین خشوع و خضوع میں خلل ڈالے۔ ان اللہ امکننی منہ، آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ میں اسے پکڑ لوں اور جو چاہوں سزا دوں۔ یہ جملہ در حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ کے مفہوم کی عملی تفسیر ہے کہ انسان کو ہر طاقت اور ہر دشمن پر غلبہ صرف اور صرف اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے ملتا ہے۔ یہاں علامہ ابی رحمہ اللہ ایک نہایت اہم علمی بحث ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا شیطان کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہونا کوئی ناممکن یا محال بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے انبیاء کرام انسانی دشمنوں اور کافروں کے خلاف جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ ایک مشہور حدیث سے ظاہری طور پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا دیکھتا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے تو اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی جرأت کیسے کر لی؟ علماء نے اس اشکال کے دو خوبصورت جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ شیطان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگنا دراصل وسوسہ ڈالنے کے اعتبار سے ہے، چونکہ آپ علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت کے سبب پیدائشی طور پر معصوم عن الخطا ہے، اس لیے وسوسے کا آپ علیہ السلام پر اثر انداز ہونا ویسے ہی محال اور ناممکن ہے۔ لہذا یہاں شیطان کا مقصد وسوسہ ڈالنا نہیں تھا، بلکہ ایک ظاہری رکاوٹ کھڑی کرنا تھا جسے آپ علیہ السلام نے ناکام بنا دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے والا کوئی عام شیطان نہیں بلکہ عفریت تھا، جو جنات کی ایک انتہائی سرکش، خبیث اور طاقتور قسم ہے، جبکہ جو شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے دور بھاگتا ہے اس سے مراد عام شیطان ہے۔ اس لیے اس واقعے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ فزعتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو پکڑنے کے بعد جو عمل کیا اسے حدیث کے الفاظ میں فزعتہ سے تعبیر کیا گیا۔ شارحین نے اس لفظ کی لغوی تحقیق میں دو صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت، یہ لفظ زال معجمہ یعنی نقطے والی زال اور بغیر تشدید والی عین کے ساتھ ہے، یعنی فزعتہ۔ اس صورت میں اس کا مطلب ہے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا یا اسے دبوچ لیا۔ دوسری صورت، بعض محدثین نے اسے دال محملہ یعنی بغیر نقطے والی دال اور تشدید والی عین کے ساتھ فدعتہ بھی پڑھا ہے۔ اگر اسے اس طرح پڑھا جائے تو اس کا مادہ قرآن مجید کی سورۃ طور کی آیت یوم یدعون الی نار جہنم دعا سے ثابت ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے سخت دھکے دینا، یعنی میں نے اسے زور سے دھکے دیے۔ محققین اور شارحین کے نزدیک پہلا قول یعنی گلا گھونٹنا اور دبوچنا یہی زیادہ درست اور سیاق و سباق کے مطابق ہے، اگرچہ اس حدیث کے ایک راوی امام شعبہ رحمہ اللہ نے اسے
آئین کی تشدید کے ساتھ بھی روایت کیا ہے۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا عقیدے کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات کی صریح اور واضح دلیل ہے کہ انسانوں کا جنات کو دیکھنا عقلی یا شرعی طور پر ہرگز ناممکن نہیں ہے۔ جنات اگرچہ لطیف اور غیر مرئی اجسام ہیں، لیکن جسم چاہے کتنا ہی لطیف کیوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کا دیکھنا محال نہیں ہے۔ یہاں ذہن میں فوراً قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی وہ مشہور آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بلا شبہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اس آیت میں جنات کے نظر نہ آنے کا ذکر ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے اسے کیسے دیکھ لیا؟ امام خطابی رحمہ اللہ اس ظاہری تعارض کو بڑی خوبصورتی سے حل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت عام انسانوں کے اغلب اور عمومی احوال کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے یہی قانون بنایا ہے اور انہیں اسی آزمائش میں رکھا ہے تاکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کا ایک ایسا دشمن ہے جسے وہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اسی سے فریاد کرے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ اور امان طلب کرے۔ لیکن اس عمومی قانون کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ کے خاص چنے ہوئے اور برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام کے لیے بھی یہی حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے خاص اور مقرب بندوں کو ان لطیف اجسام کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عفریت کو دیکھنا اور پکڑنا ثابت ہے۔ لہذا عام انسانوں کا قاعدہ الگ ہے اور انبیاء کرام کے معجزات اور خصائص کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ آگے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان اربتہ الی جنب ساریۃ، کہ میں اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ شارحین نے لغوی اعتبار سے واضح کیا ہے کہ اربتہ با کے نیچے کسرہ اور با پر ضمہ دونوں طرح پڑھنا درست ہے، اور اس کا معنی ہے مضبوطی سے باندھ دینا، اور ساریہ سے مراد مسجد نبوی کا ستون ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن کو صحابہ کرام کے سامنے باندھ رکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا اس میں دو اہم حکمتیں پوشیدہ تھی۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام اس سرکش جن کو انتہائی ذلت اور بے بسی کی حالت میں دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر تسخیر اور انہیں قابو کرنے کی جو طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہی طاقت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جنات تو اپنی شکلیں بدلنے اور غائب ہونے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں، تو کیا اس جن نے آپ علیہ السلام کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنی شکل بدل کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کی؟ تو شارحین اس کا جواب دیتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اس جن سے شکل بدلنے اور فرار ہونے کی طاقت سلب کر لی تھی۔ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس مشہور واقعے سے بھی ہوتی ہے جب وہ صدقے کی کھجوروں کی پہرہ داری کر رہے تھے اور ایک شیطان انسانی شکل میں چوری کرنے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اگر اس شیطان میں وہاں سے فرار ہونے کی طاقت ہوتی تو وہ غائب ہو جاتا، لیکن طاقت چھن جانے کی وجہ سے وہ بے بس ہو گیا اور اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کا وہ عمل سکھایا جو انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں ایک بہت ہی لطیف اور ایمان افروز نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تو جنات پر قابو رکھتے تھے، لیکن ان کے امتیوں کو جنات پر اس طرح قابو حاصل نہیں تھا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آپ علیہ السلام کے غلاموں اور امتیوں نے بھی جنات کو پکڑ کر ان پر اپنا حکم نافذ کر دیا۔ آخر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ جنات کے فرار نہ ہو سکنے کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے جب کوئی جن اپنی کسی اصل یا ٹھوس مادی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے غائب ہو کر فرار ہونا ممکن نہیں رہتا، البتہ جب وہ محض خیالی یا عارضی شکلوں میں وسوسہ ڈالنے آتا ہے تو غائب ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسے باندھ دیتا تو تم سب کے سب اسے دیکھتے۔
شارحین فرماتے ہیں کہ کلکم سے مراد یہ ہے کہ وہ جن اس قدر واضح اور مجسم حالت میں ہوتا کہ مدینہ منورہ کے تمام لوگ چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں سب اسے اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جن کو باندھنے کی مکمل قدرت اور طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے محض اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی رعایت اور احترام میں چھوڑ دیا جس میں انہوں نے اللہ سے ایک ایسی عظیم بادشاہت مانگی تھی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہاں ایک علمی نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض ایک حملہ آور جن کو پکڑ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ختم ہو جاتی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل خصوصیت یہ تھی کہ وہ جنات سے ہر قسم کا کام لیتے تھے، انہیں تعمیرات میں اور غوطہ خوری میں استعمال کرتے تھے اور ان پر باقاعدہ حکمرانی کرتے تھے۔ محض اپنا دفاع کرتے ہوئے کسی جن کو پکڑ لینا اس خصوصیت کے خلاف نہیں تھا۔ اس کے باوجود قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اخلاق، انتہائی عاجزی اور انبیاء کرام کے باہمی ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے باندھنے سے گریز کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خاص انعام کا ظاہری ادب بھی پوری طرح برقرار رہے۔ آگے فرمایا خاسئن، یعنی وہ ناکام اور ذلیل ہو کر واپس لوٹ گیا، یعنی وہ ناکام اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ لغت کے اعتبار سے یہ لفظ کسی کو دھتکارنے، ذلیل کرنے اور ہانک دینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ طبی اور علامہ مظہر رحمہم اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش جن جس تکبر اور خباثت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی نماز خراب کرنے آیا تھا، وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں مکمل طور پر نامراد، ذلیل، خوار اور حقیر ہو کر واپس لوٹا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے احترام میں اسے ستون سے نہیں باندھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مقصد میں ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر اہم حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ سبق کافی طویل ہو چکا ہے لہذا ہم آج کے سبق کو یہیں روکتے ہیں اور اس باب سے متعلق جو بقیہ 2 احادیث ہیں ان کو اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔